السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، میں ٹائم دینے کے لیے انٹرویو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی میرے یہ چند سوالات ہیں جو میں آپ کے لیے پیش کروں گا، آپ کائنڈلی ان کا مجھے ایک وافر مقدار میں جو ایک مناسب جواب ہے وہ پیش کیجیے گا اس کا۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حلال اور حرام سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوالات کے جو جوابات آپ کو پیش کرنے ہیں میں نے، اس میں ایک چیز ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اگر کہیں غلطی پاتے ہیں تو اس کو اصلاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہاء کرام نے حلال کی بھی تعریف کی ہے، حرام کی بھی تعریف کی ہے۔ فقہاء سے مراد وہ لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث سے احکام شریعت کے احکام ہمیں نکال کر دیے ہیں۔ شریعت میں حلال وہ ہے جسے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نے مباح قرار دیا، یعنی جس کی حلت یعنی حلال ہونا اللہ کی طرف سے ثابت ہے، اور یہ حلال حرام کے مقابلے میں ہے، اور حرام وہ چیزیں ہیں جس کو قرآن و حدیث نے حرام قرار دیا ہے۔ شارع نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں قرآن مجید فرقان حمید میں جس چیز کو حرام قرار دیا وہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں حلال چیزوں کو اپنانے اور حرام چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں، جیسے ہم حلال جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جو حرام جانور ہیں ان کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ حلال میں برکت ہے، اور جو حرام جانور ہے اس کے اندر بے برکتی بھی ہے اور اس کا استعمال بھی گناہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال ہی چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اور میرا اگلا سوال معذب آپ سے یہ ہے کہ انڈا کھانا حلال ہے؟ میں نے انڈے کے حوالے سے آپ کا جو سوال سنا اس کے اندر یہ تفصیل ہے تھوڑی سی۔ انڈا جو ہے یہ پرندوں کا، پرندے دیتے ہیں، تو ہر وہ پرندہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے، گوشت جس کا کھانا حلال ہے، اس کا انڈا بھی گوشت کے تابع ہے فقہاء کرام کے نزدیک۔ تو لہٰذا جو گوشت حلال ہے اس پرندے کا انڈا کھانا بھی حلال ہے، اور جس کا گوشت حرام ہے اس کا انڈا بھی ہمیں کھانے کی اجازت نہیں، یعنی وہ ممنوع ہے۔ اور آگے جو میرا تیسرا سوال ہے، اگر ایک بندہ کہے کہ کوئی چیز حلال ہے، ایک چیز ہے جو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اور ایک اور بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس کو میں کس طرح سے کس طرح سے اس کا نتیجہ نکالوں کہ یہ حلال ہے حرام ہے؟ دیکھیں، حلال اور حرام کی چیز کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ ایک چیز حلال ہے اور ایک چیز حرام ہے۔ حلال و حرام پہلی بات ہے کہ وہی چیزیں ہوں گی جس کو قرآن و حدیث نے یا اس کے مفاہیم نے، جو مفتیان کرام، جو فقہاء کرام نے سمجھے اور ہمیں بیان کیے، انہی چیزوں کو حلال قرار دیا جائے گا جو قرآن و حدیث سے اور اس کے مفاہیم سے حلال ہوں گی، اور جو حرام قرار دی گئی ہیں قرآن و حدیث سے وہ حرام قرار دی جائے گی، یا فقہاء کرام نے قرآن و حدیث سے جو سمجھ کر حرام قرار دی وہ حرام سمجھی جائے گی۔ اب ایک چیز ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز، یہ بسکٹ کا پیکٹ ہے، یہ ہم کہتے ہیں ہاں سبھی بچے کھاتے ہیں اور سبھی لوگ کھاتے ہیں، حلال ہے بسکٹ کھانا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ حرام ہے، تو اس کے لیے
اس سے پوچھا جائے گا، حرام ہونے کی دلیل پوچھی جائے گی کہ کس وجہ سے تم حرام کہہ رہے ہو. جی. اگر وہ اس کے اندر استعمال ہونے والے ایسڈ جو ہے وہ چیزیں بیان کرے گا کہ اس کے اندر یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، تو پھر تو ہم اس کو تسلیم کریں گے کہ یہ واقعی جو ہے اس کے اندر حرام چیزیں مکس ہوئی ہیں، تو ہم اسے نہیں کھائیں گے. اور اگر کوئی ایسی چیز وہ بیان نہیں کر سکتا، یہ تو کھانے پینے کی چیز ہے، تو ایسی چیز وہ بیان نہیں کر پاتا جو اس کے اندر نہیں ہے، جو حرام اجزاء نہیں ہے، تو ہر چیز کی اصل وہ اباحت ہے، یعنی مباح ہونا ہے، اس کی اجازت ہے. تو قرآن و حدیث نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا یا اس کے مفاہیم سے جو چیز حرام ہوگی وہ ہی حرام ہے، ورنہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ مباح ہے، جائز ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے غور کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے روزمرہ کی پہننے کی، کھانے کی، پینے کی اور استعمال کرنے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال کرنا ہمارے لیے مباح اور بالکل جائز ہے. اس صورت میں جا کے حرام ہوگی جب قرآن و حدیث میں اور اس کے مفاہیم سے اس کا حرام ہونا ثابت ہوگا. اللہ پاک ہمیں چیز کی اصل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاً ہر چیز جائز اور حلال ہی ہے. اور جو ایک بات سنی تھی پہلے، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، لیز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں بگ فیٹ استعمال ہوتا ہے، سور کی چربی، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو وہ تحقیق سے ثابت ہوا تھا کہ یہ بات غلط ہے، لیز کی چپس میں مطلب کہ یہ فیٹ یوز نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ لیز کی چپس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو وہ ایک آلو کی چپس ہے، اس کو مسالہ، نمک مرچ مسالہ ہے جو بھی انہوں نے بیچ میں فلیور جو ڈالا ہے، اس کو وہ ذائقے کے لیے، مختلف فلیور کے لیے ایک مسالہ بنایا ہے، وہ لگاتے ہیں، آلو کو لگاتے ہیں. تو اس میں کوئی علیحدہ چیز اور ایڈ نہیں ہے. تو جب تک ہمیں کنفرم نہیں ہو جائے گا کہ یہ چیز اس کے اندر حرام کی امیزش ہوئی ہے، یا سور کی چربی میں اس کو تلا گیا ہے، یا کوئی ایسا جو پاؤڈر ہے جو اس کی چپس پر استعمال ہوتا ہے وہ سور کی چربی سے استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس وقت تک کسی چیز کو حرام کہہ ہی نہیں سکتے جب تک اس کے اجزاء کا ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ اس کے اندر حرام چیز کون سی ہے. ورنہ اصل چیز جو ہے وہ حلال ہی ہے اور اس کا کھانا بالکل جائز ہے، بظاہر اس کے اندر کوئی ایسی چیز اگر نظر نہ آئے. اگر پتہ چل جائے اور واقعتاً ایسی چیز اس کے اندر کوئی بھی، یہ تو ایک آپ نے لیز چپس کی مثال دی ہے، ایس وائی زیڈ کوئی بھی چیز ہوگی جس کے اندر حرام کی امیزش ہو جائے گی، تو لہٰذا اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے منع ہی ہے اور اس سے بچے گا، یہ ضروری ہے. اللہ ہمیں حرام چیزوں سے محفوظ فرمائے. حلال میں ہی برکت ہے، حرام میں برکت بھی نہیں ہے، اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر حرام میں پڑا رہے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اس کی جو ہے وہ مسلمان کو جو ہے وہ حرام چیزیں جو ہے وہ اس کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جو حلال کمائی کیا ہے، مطلب کہ حلال کمائی کیا ہے. بینکنگ فیلڈ کا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بینکنگ فیلڈ میں جو کام لوگ، بینکنگ فیلڈ میں جس قسم کی بھی جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ ہمارے بہت سارے دارالفتہ اہل سنت ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جہاں پر بھی سودی نظام لکھا جائے گا اور جمع کیا جائے گا، قرآن پاک میں فرمایا، قرآن پاک سے عرض کر رہا ہوں، یہ کٹ کر دینا، حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ سود لکھنا، اور خلاصہ حدیث ہے کہ سود کو لکھنا اور سود کو لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس کا ریکارڈ جمع کرنے والا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، یہ حرام ہے، جہنم کی وعید ہے ان کے بارے میں. تو ہمارے موجودہ جو بینک کیری کا نظام ہے، اس میں بہت سارے کام جو ہیں وہ سودی نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. تو انڈرسٹوڈ ہے جو بینک میں نوکری کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انہی کاموں کے اندر مشغول ہیں کہ کسی کا پیسہ لے کے رکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر نفع ڈال کے دے رہے ہیں، اور اسی کو ربا کہا گیا ہے. بلا عوض کسی چیز کے اوپر نفع دینا، یہ ہی سود ہے. تو
لہٰذا جہاں پر سودی نظام لکھا جائے، رکھا جائے، حساب کتاب رکھا جائے تو اس کی شرعاً اجازت نہیں دی۔ بہت سارے دارالفتہ اہل سنت ہیں، ان کے اندر ان کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ضمن پھر ایک ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر وہ لوگ اکاؤنٹ کیوں بنواتے ہیں وہاں پر؟ تو وہاں پر رکھواتے کیوں ہیں؟ جو ایک کام ہی حرام کا، جہاں پر نوکری حرام ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پر کھلوانا جائز ہے، اور اس کی ہم جو ہے وہ منتھلی یا سالانہ جو ہے اس کی فیس پے کرتے ہیں، یعنی اس کا جو ہے وہ ایک خاص قسم کا وہ ہم نے معاوضہ پیش کرنا ہوتا ہے حفاظت کا بطور سیکورٹی، تو وہ ہم پیش کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے مال کی حفاظت پیسوں کے ذریعے کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن بغیر عوض کے اوپر اضافے لینا یا سودی نظام کو لکھنا اور یہ سارے ریکارڈ کو مینٹین رکھنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا دارالفتہ اہل سنت سے اور بہت سارے سنیوں کے جو دارالفتہ ہیں وہاں سے بینکنگ کے اندر اس طرح کی جاب جن کا تعلق پیسے سے ہے یا ریکارڈ سے ہے یا جو ہے وہ بینکنگ کے نظام سے ہے، وہ ان کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا نمبر 2 جو اس میں سیکورٹی گارڈ ہے وہ تو اوور آل بلڈنگ کی اور ایسٹ کی اور اثاثے کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کی نوکری بینک کی جو ہے وہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اس طرح جو صفائی کرنے والے افراد ہیں اور چائے دینے والے، خیر خواہی کرنے والے، جو اپنا اکرام کرتے ہیں لوگوں کو کھانے پینے کا، پانی یا اپنے مختلف افراد جو بینک میں آتے جاتے ہیں ان کی وہ خدمت کرتے ہیں، تو ان کی یہ نوکری جو ہے وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ ان کا کام ان پیسوں کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے، نہ ہی ریکارڈ کے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک حلال اور حرام کا، اور آپ نے جو سنا ہے ابھی عالم صاحب ہیں، معزز عالم ہیں، ان کا نام ہے محمد عاطف مدنی صاحب، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، ہم آپ کی ان کا شکریہ۔ آپ آتے رہیں انشاءاللہ ضرور، ہم اس کے اوپر مزید ڈبیٹ، یہ سارے سوال جو ہیں آپ کے تفصیل طلب، تو مزید تفصیل بھی اگر انشاءاللہ ضرور چاہیے ہوگی تو ہم حاضر ہیں۔ تحریری صورت میں چاہیے ہوں گی، ہمارا دارالفتہ اہل سنت ہے، وہاں پر ان سب سوالوں کا جواب آپ کو تفصیلی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریری طور پر چاہیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ ہماری ویب سائٹ ہے دارالفتہ اہل سنت، وہاں پر آپ سرچ ماریں گے تو سرچ کریں گے تو یہ بہت سارے جو ہے وہ سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح ہماری ایپ ہے دارالفتہ اہل سنت، وہاں پر تحریری طور پر یہ آپ سوال سرچ کریں گے تو آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ مدنی چینل والوں کا ایک بڑا خاص جو ہے وہ ڈیجیٹل دعوت اسلامی ایپ ہے، اس کے اندر اسلامی اعتبار سے بہت زیادہ معلومات ہے، اور یہ جتنے بھی سوالات کے جوابات آپ لائے ہیں یا آپ کو کہا گیا ہے، ان سب کے جوابات بآسانی اور تفصیلی طور پر جو ہے وہ آپ کو اس ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے، موبائل ہر ایک کے پاس ہے اور ایزیلی ہم سورسز ہے، ہر بچہ اور ہر اسٹوڈنٹ اس کو بآسانی استعمال کر سکتا ہے، تو اس میں ڈیٹا ہونا چاہیے اور آپ اس کو استعمال کریں تو اور بہت ساری دینی معلومات آپ کو بآسانی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے سننے والوں کو اور جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر مغرب میں جو ریسٹورینٹ ہوتے ہیں نا، جو کہ سبزی ویجیٹیرین چیزیں بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور میٹ والی اشیاء بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس چیز میں وہ حرام میٹ ہے مطلب کہ پکاتے ہیں، اسی آئل میں وہ حلال جو سبزی ہے، سبزی تو حلال ہی ہوگی کوئی بھی، تو اس کو بھی اسی میں فرائی کرتے ہیں، کیا اس کا کھانا ٹھیک ہے، جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں آپ نے جو سوال کیا، مغرب سے مراد یورپین کنٹریز جو ہے، اس میں اگر وہ سور کا گوشت یا کوئی غیر شرعی طریقے سے کوئی جانور مردار جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہو، جانور ذبح کیا ہو مردار ہو گیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا،
تو اگر کسی نے وہ تیل میں یا گھی میں یا آئل میں حرام چیز کو پکایا جی تو اس کا اثر اور آمیزش جو ہے وہ گھی اور تیل کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس گھی کو اب ہم حلال چیزوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے، جیسے آلو کی چپس نکالنی ہے یا کوئی اور چیز اس میں پکانی ہے تو اب وہ تیل کے اندر حرام چیزوں کی آمیزش ہو چکی، لہٰذا وہ چیزیں اس کے اندر پکا کر کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کو نئے تیل میں صاف جو بالکل ٹھیک ہے اور شرعی اعتبار سے بھی وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی غیر شرعی چیز شامل نہیں کی گئی، اس کے اندر علیحدہ سے پکا کر کھایا جائے گا۔ حرام چیزیں جس میں آمیزش ہو جائے، شامل ہو جائیں، اس کے اندر اس کو ڈال کر ہم استعمال نہیں کریں گے، ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام چیزوں سے ہی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میرا اگلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ ہم حلال موسیقی اور حرام حلال موسیقی کو حرام موسیقی سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ حلال موسیقی، یہ آپ سے سن رہا ہوں، آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ موسیقی بھی کوئی حلال ہے۔ موسیقی یعنی جو آلات موسیقی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہے، نہ ان کی خرید و فروخت کی اجازت ہے شرع، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کا استعمال اجازت ہے، یعنی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی گانے باجے ہیں اور جتنی بھی شاعری پوئٹری جو موسیقی کے ساتھ آتی ہے، اس کو نہ شرعاً دیکھنا درست ہے اور نہ ہی سننا درست ہے۔ اور رہی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کام ہی یہ آتا ہے، وہ ڈھول جیسی کوئی چیز میں یہ بجاتا ہوں اور لوگوں سے پیسے بٹورتا ہوں، یہ لوگ مجھے دیتے ہیں، کام ہی یہ آتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ یہ نہیں کروں گا تو میرے گھر والے بھوکے مر جائیں گے، یعنی میرا نظام زندگی نہیں چل سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلال میں آئے، آقا علیہ السلام، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے وہ خلاصہ ہے کہ تہمت لگاتے ہو کہ وہ تمہیں اسی میں رزق دے گا، اس کے علاوہ نہیں دے گا، یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس کے علاوہ کیے جا سکتے ہیں اور دنیا گزر بسر کر رہی ہے، تو آلات موسیقی والی کمائی بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا۔ ضمناً ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے سوال کہ سوال اٹھ گیا کہ جو قوالی بھی تو ہے نا، اس میں بہت ساری شاعری یا نعت خوانی بھی، نعتیں بھی پڑھتے ہیں قوالی کے اندر، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ اشعار اور نعت وہ حمد ان کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، یعنی وہ نعت اگر کسی اچھے عالم دین نے لکھی ہے تو اس کے اشعار بالکل ٹھیک ہیں جی، وہ غزل جس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، وہ حمد جس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو موسیقی کے ساتھ پڑھنا، ان کو آلات موسیقی کے ساتھ پڑھنا یا تاڑیاں بجاتے ہوئے پڑھنا یا جو ہے وہ دف ہے ایک ترنم کے ساتھ پڑھنا، اس کی جو ہے وہ شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمارے دارالفتاء اہل سنت سے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے اور یہ سراسر گناہ ہے۔ جب ایک چیز کو سننے کی اجازت نہیں ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کو سنیں گے تو بھی گناہ ہوگا۔ یہ سارے جو ہے وہ لہو و لہب کے اندر آتا ہے، اور ایک یہ کہ مسلمان کا سب سے قیمتی جو سرمایہ اس کا وقت ہے، ان چیزوں کا اپنا وقت ضائع کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس روح کی غذا کا نام دیتے ہیں کہ یہ موسیقی جو ہے وہ جسم کی روح کی غذا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، روح کی غذا موسیقی کے اندر نہیں ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ روح کی غذا ہے۔ چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، روح کو تسکین چاہتے ہیں، قرآن پاک کا فیصلہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، سکون وہاں ملے گا، روح کو سکون وہاں ملے گا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، نماز میں۔ اور علماء کرام کے جو درست اشعار ہیں، حمد کے ہوں، وہ نعت مصطفیٰ کے ہوں، اس کو پڑھنے میں، نہ کہ موسیقی سننے میں اور یا آلات موسیقی استعمال کرنے میں اور یہ کان میں ٹوٹیاں لگا کے دیر دیر تک سنتے رہنے میں، اس کے اندر سکون نہیں ہے، بلکہ سکون اس میں برباد ہوگا، وقت ضائع ہوگا۔ آپ کا یہ وقت انتہائی قیمتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو وقت کی قدر کر لیتا ہے تو کل پھر زمانہ اس کی قدر کرے گا، اور جو آج وقت کو ضائع کرتا ہے تو کل زمانہ بھی اس کی قدر نہیں کرے گا۔ جس نے وقت کی قدر کی، وقت اس کی قدر کرواتا بھی ہے، اور جس نے وقت کو ضائع کیا تو پھر اس کا ضائع ہونا وقت معاشرہ دیکھتا بھی ہے، وہ کس طرح دنیا سے ایک اعتبار سے ایک نکمہ آدمی بن کر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ پریشان ان کے ساتھ ساری زندگی گزارتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا جو ہماری قرآن و حدیث سے ہمیں دور کر دیں، یا جو ہے وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا تفصیلی جواب اگر آپ تحریری طور پر جائیں گے تو ہم انشاءاللہ عزوجل دارالفتہ اہل سنت سے آپ کو منگوا کر پیش کر دیں گے۔ وہ آپ 4-5 صفحات پہ یا کسی کاپی کی صورت میں بھی آپ کو انشاءاللہ عزوجل مل جائے گا، اور آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے بہت زیادہ علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قوالی کا نام صرف اور صرف اشعار ہیں تو وہ اشعار پڑھنے کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر قوالی سے مراد وہ آلات موسیقی ہیں پلس اشعار ہیں تو آلات موسیقی کی وجہ سے قوالی کو نہ پڑھنے کی اجازت ہے، نہ سننے کی اجازت ہے، نہ ایسی محافل میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔